آپ بھی یوٹیوب کرتے ہیں اپنا ویلاگ کرتے ہیں تو وہ خیر آپ نہیں تھے چونکہ اب یہ تفریق نہیں رہ گئی کوئی اپنے برائے کی. یہ تو ایک میرا آپ نوٹ لے لیں, چلیں ڈسپلے یہ نوٹ لے لیں, لیکن چلیں کوئی نہیں, چلنا چاہیے سسٹم, چلنا چاہیے نظام, چلنا چاہیے. اب 27 یوٹیوبرز کے حوالے سے سائبر کرائم ونگ نے عدالت جو ہے نا رجوع کیا اور عدالت نے اجازت بھی دے دی ابتدائی طور پہ, اور وہ یوٹیوبرز جو ہیں ان کو ظاہر یہاں بین کر دیا جائے گا, یہاں ان کے یوٹیوب نہیں چلیں گے جب وہ اسٹیٹ ان کو لکھ دے گی. تو دیکھیں ایک ہم چونکہ صحافت کے کوئی نام نہاد سے وہ علمبرداری بھی ہم کرتے ہیں, تو یہ ایک رائے ہے کہ یہ آزادی صحافت پہ قدغن کے مترادف ہے, اور دوسری طرف دوسری رائے یہ ہے کہ جی یہ تو ظاہر ہے ملک کے خلاف یہ کرتے ہیں, انتشار پیدا کرتے ہیں, تو ان کو بند کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں جس طرف آپ کا اشارہ تھا شروع میں جو آپ نے کہا اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں, اور خاص طور پر آپ جیسے جو محب وطن پاکستانی ہیں اور صحافت کو کوئی پیشہ سمجھ کے نہیں کر رہے, اسے روزی روٹی چلانے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ آپ جو فرض ادا کر رہے ہیں نا اس میں میرے خیال میں اس فرق کو دیکھنا چاہیے, یہ فرق ختم نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو ریاست کے کسی جگہ پہ مخالف نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا یہ جو 27 لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کتنے عرصے سے, اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ جو صحافت ہے اس کو کوئی قدم لگنے لگی ہے, نہیں جناب, یہاں پہ ڈالروں کو قدم لگنے لگی ہے, یہاں پہ آپ کے ڈالر متاثر ہوں گے, صحافت متاثر نہیں ہوگی. اگر صحافت متاثر ہوگی نا تو وہ صحافت متاثر تب ہوگی جب آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایسی کوئی چیز جائے, تو پھر ہم کہیں گے کہ صحافت جو ہے جو کہ ڈالروں کے لیے نہیں کر رہا ہے, جن کا ٹارگٹ ڈالر نہیں ہے. لیکن اب یہاں دیکھیں, اب نام لے لیں, عمران ریاض صاحب کا اگر میں نام لے سکتا ہوں آپ کے چینل پر, موہت پیرزا صاحب کا لے سکتا ہوں, صابر شاکر صاحب کا لے سکتا ہوں, حیدر مہدی صاحب کا لے سکتا ہوں, اسد طور صاحب کا لے سکتا ہوں, بہت سارے دوسروں کا نام لے سکتا ہوں میں. ان تمام کے تمام لوگوں کا آپ دیکھ لیں. اب دیکھیں ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, مطیع اللہ جان صاحب بھی ہیں, مطلب کون سی لائن لے کے چل رہے ہیں. جس وقت ہندوستان کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے, آپ کا ملک حالت جنگ میں ہے, اس وقت بھی آپ ہندوستان کے ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہندوستان کی طاقت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہندوستان کی فوج کی تعداد سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہندوستان کے بجٹ سے ڈرا رہے ہیں, ہندوستان کے S-400 سے ڈرا رہے ہیں, اس کے رافیل سے ڈرا رہے ہیں. یہ کون سی آپ خدمت کر رہے ہیں, یہ کون سی آپ اپنے ملک کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہ جنگ جو ہے وہ ٹوٹل ڈالروں کے لیے تھی, پیسوں کے لیے تھی, اور جھوٹ کے لیے تھی, اور جھوٹی جنگ ہے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں. اچھا میں بتاؤں, وہ جو ان کے ویورشپ ہے نا وہ پاکستان میں بہت کم ہے. وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے پاکستان میں کبھی آگے کچھ دیکھا نہیں ہے. ان کے نظر میں یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں, اور وہ ٹوٹل کے ٹوٹل عمران خان صاحب کے فالوور ہیں, ان کو دیکھنے والے, اور کیونکہ یہ جھوٹ سچ ان کے بارے میں بولتے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے. دیکھیں جو عمران خان کے فالوور نا, ان کو جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کے خلاف بات کرتے ہیں, یا فوج کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, اور وہ چلتا بھی زیادہ ہے, اور وہ چلتا بھی زیادہ ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے جو لوگ ہیں نا, مطلب فرض کیا نا کہ عمران ریاض صاحب نے اگر فرض کیا ویلو کیا, اس کو 3 ملین اس کا ویورشپ ہو گئی ہے, 3 ملین پتا ہے 30 لاکھ. لیکن پاکستان, پوری دنیا میں پاکستانیوں کی تعداد جو ہے نا, پاکستان سے لے کر یہ تو مطلب آپ خود اندازہ کر لیں کتنے لوگ ہیں. 40 کروڑ بنتے ہیں, 30 کروڑ بنتے ہیں پاکستان والے اور جو اوورسیز والے پاکستانی ملا کر. لیکن کیونکہ ان کا روزی روٹی چل رہی ہے, وہ مہینے کا 60-70 لاکھ یا 2 کروڑ 2.5 کروڑ کما رہے ہیں, ان کا چل رہا ہے. ملک خدا نہ کرے جس نہج میں چلا جائے. لیکن دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, جس ملک میں میں رہ رہا ہوں, یا جس ملک میں عمران ریاض ابھی اسٹے لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس میں موہت, یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہاں کی فوج کے خلاف, وہاں کے آرمی چیف کے خلاف اس قسم کا ویلوگ کر کے دکھائیں ذرا. پھر میں دیکھوں کہ یہ بڑے صحافی ہیں, پھر میں دیکھوں یہ بڑے سچے ہیں, پھر میں دیکھوں بھائی جان یہاں پہ تو وہ CNN والا کو نہیں چھوڑ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سخت ہونا پڑے گا, ہارڈ کور جسے کہتے ہیں نا, ریاست کو ہونا پڑے گا. دنیا بھر میں ریاستیں ایسی ہیں, جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں, جس جگہ پہ میں رہتا ہوں, مہذب ملک ہیں, لیکن یہاں پر کوئی اگر فرض کیا کہ کسی دکان سے کوئی چیز اٹھا کر بھی نکلے نا, جب پولیس والے آئیں گے الٹا لٹکائیں گے زمین کے اوپر, اور اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا گھٹنا اوپر رکھ کر پیچھے ہتھکڑی اڑا کر اٹھا کے گاڑی میں, جو طریقہ ہے ان کا, جو کہ طریقہ ہے ان کا. کیا پاکستان میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوا ہی نہیں کبھی. آپ نے پاکستان کو اتنا دیکھیں نا, ان لوگوں کو اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے خلاف, آپ کی
मतलब किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कर ले, कोई डर खौफ खतरा ही कोई नहीं, कोई कानून ही नहीं है। तो पाकिस्तान को इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि मगरब क्या कहता है या अमेरिका क्या कहता है या इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी। भजन इनको देखें, ये इंसानी हकूक की कितनी, अगर इतने ही में सके हैं इंसानी, तो जाए फिर जाके गजा में जो हो रहा है उसको रोके ना। तो इनके डर से या इनको लेकर आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल खाली बंद नहीं करने चाहिए। देखिए जनाब, यहाँ पे जो पैदा हुए हैं ना, अगर वो भी किसी ऐसे क्राइम में मुलव्वस है ना, तो यहाँ पे पैदा हुए लोगों की नेशनलिटियां कैंसिल करके वापस भेज देते हैं।